تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں ہوں گی لیکن ان کو ڈھانپ دے، کسی کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرے، خود بھی ان کا ذکر نہ کرے. ہمارا رب تو بہت غفور و رحیم ہے. وارحمنا، ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، ہم مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تو آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت جو ہے یہاں پر اختتام ہے کہ انسان فریش ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ روز کنیکٹ ہوتا ہے، روز اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے پہ کامل یقین رکھتا ہے. سورہ البقرہ کے اختتام کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا. دو چمکتی ہوئی صورتیں سورہ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو چھتریاں ہوں یا سایہ کرنے والے دو بادل ہوں یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طہ 3 صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے اور وہ رد نہیں ہوتی. کون سے ہیں اسم اعظم؟ الحی القیوم. تو یعنی یہاں پر اس کی بہت فضیلت آتی ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورت میں؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. اس سورت کے آغاز میں بھی حروف مقطعات آئے، یعنی کچھ باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں لیکن ہم ان کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رب نے ان کو یہاں رکھا اور ہم اس میں جو فائدے ہمیں ملتے ہیں چاہے اس کو پڑھنے کا ہو ہم اس پہ بھی مانتے ہیں، ہم اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے نزدیک کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی بہت شدت سے دعا مانگنا چاہیں اور آپ کو لگے بہت ضرورت ہے آپ کو، تو ادھر ادھر کوئی وظیفہ نہ ڈھونڈیں، صرف اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام ہیں اسم اعظم، ان کے ذریعے دعا مانگیں. الحی القیوم. جس نے تجھ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے پہلے سے آنے والی کی تصدیق کرنے والی ہے. اس نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتاری. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. وہ اللہ جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض مشتبہ آیات ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہیں تو وہ ان کی مشتبہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور اس کی امر کی جستجو کے لیے. ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا. یہاں پر اب ہمیں بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. آیات محکمات. قرآن میں کچھ آیات ہیں جو کہ محکم ہیں، یعنی نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا دینا، صدقہ دینا، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی احکامات آتے ہیں، چاہے ہمیں کہا گیا کچھ کرنے کے لیے، روکا گیا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ، یہ محکم آیات ہیں. ان کو کہا گیا ام الکتاب. اور دوسری کون سی ہیں؟ متشابہات. اللہ کا عرش، اللہ کا ہاتھ، دنیا کی آخرت میں ہونے والی حقیقتیں کہ زمین کی کیسی شکل ہو جائے گی، یہ سب متشابہات ہیں. تو جو لوگ فتنے کے تلاش میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات پر ہی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، نماز میں نے بعد میں پڑھنی ہے، پہلے ذرا یہ پروف کر دیں، یہ مجھے سمجھا دیں. نہیں، قرآن میں نے تب پڑھنا ہے جب مجھے پتا چل جائے کہ یہ کیسے ہے اور وہ کیسے ہے. یہاں پر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اس جستجو میں لگے رہتے ہیں. لیکن جو پختہ اور مضبوط علم والے ہوتے ہیں، جن کو کہا گیا ہے راسخون فی العلم، راسخ ہے ان کے اندر علم، وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. اور ایسے موقع پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دعا مانگتے ہیں جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں آ رہی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.
بہت خوبصورت دعا ہے. اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے دل میں کوئی شبہات آ رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, دین سمجھ رہے ہیں لیکن کچھ ڈیویٹ ہو رہے ہیں, راستے سے ہٹ رہے ہیں, صراط مستقیم پہ نہیں رہ پا رہے ہیں, تو یہ دعا کثرت سے مانگیں. اے ہمارے رب, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارا دل ٹیڑھ نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے. اے ہمارے رب, تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذابوں سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی. یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ قرآن کے لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب کرے. اس میں سے جو تمہیں سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو اور جو مشتبہ معلوم ہو اس پر ایمان رکھو. بڑا ہی سمپل سادہ سا فارمولا جو ہے ہمیں دیا گیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دین پہ ثابت قدم رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو کہ بڑا مشکل کئی دفعہ ہو جاتا ہے, جب ہمارے پر یلغار ہوتی ہے بہت ساری آئیڈیالوجیز کی اور خیالات کی اور بہت سے عقائد کی, تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آگاہ رہو, بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے, اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو, وہ دل ہے. یعنی دل کی حفاظت ہمیں جسمانی طور پر بھی کرنی ہے, روحانی طور پہ بھی کرنی ہے, اور محبتوں کے معاملات میں بھی کرنی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمام اولاد آدم کے دل ایک دل کی طرح اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اسے پھیر دیتا ہے. اسی طرح سے ایک اور دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. تو خود بھی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے, اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یا اور لوگ بھی جن کو لگتا ہے کہ وہ بار بار اس صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں, ان کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے. جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے, انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. کافروں سے کہہ دو کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے, اور وہ برا بچھونا ہے. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھی. ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. وہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے جو آنکھ کی نظر سی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی مدد سے کبھی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, غزوہ بدر کی طرف, کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی تھی, جبکہ ان کا نمبر بھی تھوڑا تھا اور ان کے پاس وسائل بھی کم تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت آ رہی ہے آیت نمبر 14 میں, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی چیزوں کو زینت دے دی گئی, جیسے عورتیں اور بچے اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے چاندی کے, اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے, اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی ایک حقیقت کیا ہے جس کو ہمیں مان لینا چاہیے. یہ جو زُین کا لفظ آتا ہے, جیسے اگر آپ نے کبھی اپنے فون پہ ایک ایموجی دیکھا ہو جس میں ایک دل ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک تیر ہوتا ہے, جس میں مطلب بہت محبت ہے کسی سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے بنایا, اور ان کی محبت کی طرف ہماری اٹریکشن ہوتی ہے, ہم پل ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں. کچھ لوگ اسی بات پہ کہتے ہیں کہ شاید میں بہت گناہ گار ہوں, مجھے ان سب چیزوں کا شوق ہے, مجھے یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ یہ حب الشہوات, یہ شہوات ہیں, یہ خواہشات ہیں, یہ ہمیں ڈیزائرز جو ہیں ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہیں. لیکن ہمیں ساتھ ہی کیا بتا دیا گیا اس پوری لسٹ کے بعد, یعنی کہ ایک اپوزٹ سیکس کے لیے اٹریکشن ہوگی, بیٹوں کی خواہشات ہوں گی, اسی طرح سونا چاندی چاہیے مٹیریل گین کے لیے ہوگا, اسی طرح سے آپ کو اگر ایک نمبر پلیٹ ایسی ملتی ہے جو بڑی ایکسکلوسیو ہوتی ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے, اسی طرح سے آپ کو کھانا پینا لینڈ بہت کچھ آپ کے پاس مال اور دولت ہو, یہ سب کو اچھا لگتا ہے. لیکن ساتھ ہمیں بتایا کیا گیا, ذالک متاع الحیات الدنیا, کہ یہ دنیا کا متاع ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں جو کہ ٹیمپرری استعمال کی چیز ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. جیسے ایک آپ کی کراکری ہوتی ہے جو کہ بہت پریشیس ہوتی ہے اور آپ اس کو بڑا سنبھال کے خاص موقع پہ استعمال کرتے ہیں, ٹوٹ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے, اور ایک آپ کے پاس کوئی ڈسپوزیبل چیز آتی ہے, اس کو آپ استعمال کرتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر پھینک دیتے ہیں, ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. تو متاع یہ ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے, لیکن کس چیز کے لیے کرنا ہے جو اینڈ میں بتا دیا گیا, واللہ عندہ حسن مآب, کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے. تو دنیا کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ ہم دنیا کو کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹول ہے, یہ ٹول ہم نے استعمال کر کے اپنی آخرت کمانی ہے. تو کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور پاکیزہ الزوج اور اللہ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں. اب وہ دعائیں کون سی مانگتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہم ایمان لا چکے, پس ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور یہ لوگ پھر دنیا میں کون سے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ الصابرین, وہ صبر کرنے والے ہیں, والصادقین, وہ سچ بولنے والے ہیں, والقانتین, وہ فرما بدار ہیں, وہ قنوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, والمنفقین, اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں, والمستغفرین بالاسحار, اور وہ پچھلی راتوں کو بخشش مانگنے والے ہیں. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتے اور اہل علم بھی. اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا عبادت کے لیے کوئی بھی لائق نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگنا, اور خاص طور پہ جب کہا گیا ہے کہ وہ سحری کے جو اوقات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سائل جسے میں دوں, ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. اصل حقیقت کیا ہے جس کی طرف آیت نمبر 19 میں اشارہ کیا گیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے لیے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام. اور اسلام کیا ہوتا ہے؟ پیسفل ہونا. اسلام کیا ہوتا ہے؟ سبمٹ کرنا, اللہ کے آگے جھک جانا, اللہ کی بات جو ہے اس کو تسلیم کر لینا. اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے, اور اللہ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. پھر بھی اگر یہ تجھ سے جھگڑیں تو تو کہہ دے کہ میں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا منہ مطیع کر لیا, اور میرے تابع داروں نے بھی, اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کہ کیا تم بھی اطاعت کرنے والے ہو. پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں, اور اگر یہ روگردانی کریں تو تجھ پر صرف پہنچا دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے. جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں, اور جو لوگ عدل و انصاف کی نہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں, تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجیے. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں, اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وارننگ کا سٹائل آ گیا ہے. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے تو وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں, پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو گنے چنے دن ہی آگ میں رہیں گے. ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے. پس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ہر شخص اپنا کیا پورا دیا جائے گا, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بہت خوبصورت آگے آیت آ رہی ہے, یہ ہے آیت نمبر 26. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو کہہ دیجئے اے میرے معبود کہ تمام جہانوں کے مالک, تو جسے چاہے بادشاہت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ اس قدر خوبصورت ڈکلیریشن ہے. اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں کامل کہ کوئی شخص مجھے کوئی سٹیٹس نہیں دے سکتا, کوئی مجھے رتبہ نہیں دے سکتا, کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق پوری زندگی گزاریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں عزت بھی دے گا, درجات بھی دے گا, ہمیں وہ مقام دے گا جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ سکیں.
تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. تو ہی ہے جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے. تو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی انسان کو ہمیں خوش کرنے کے لیے کوئی بھی غلط اور صحیح کام نہیں کرنے پڑیں گے. ایمانداروں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ اس کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی اسے معلوم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا تو آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، ہم ہر بات میں ہر برائی کر کے کہتے ہیں غیبت کی، غصہ کیا، کسی انسان کی جو ہے بہت عزت اچھالی، کہتے ہیں نہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے راستے کو سدھار لیں گے تو وہاں پر ہمارے لیے کیا آ رہا ہے، خوشخبریاں بھی آتی ہیں. پھر یہاں پر ہمیں ایک اور بھی اصول سکھایا جا رہا ہے. آیت نمبر 31 کو دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ بڑا بخشش والا مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی یہاں پر اب ہمیں بہت امپورٹنٹ پرنسپل کیا بتایا جا رہا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں سنتوں کی کیا اہمیت ہے، اور اس سنتوں میں بھی ہمیں کیا بتایا گیا ہے. ایک جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. اطاعت کیا ہوتی ہے کہ جب جو ہمیں بتا دیا گیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہم اس معاملے میں محتاط ہو جائیں. اور اتباع کیا ہوتا ہے جب ہم فائن ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا، کیسے اٹھے کیسے بیٹھے، ہر معاملے میں ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور اس کے بیٹوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی ہمیں کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہونی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر اس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کی وجہ سے ہی پھر ہمارے لیے بہت سے اعمال کرنے جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب کیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں پر جو واقعہ آگے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 35 سے ہم دیکھیں گے، یہ وہ ہے جس کے نام پہ ہم اس سورت کو دیکھتے ہیں، آل عمران. سورہ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ توجہ جو تھی وہ بنی اسرائیل پہ تھی، یعنی یہود پہ تھی. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، ان کا راستہ نہیں جس سے اللہ کی ناراضی، اللہ کا غضب ہوا. تو ہم نے ان کے بارے میں کافی چیزیں پڑھی سورہ البقرہ میں کہ کہاں کہاں اللہ کا غضب تھا. سورہ آل عمران میں اب ہم ان لوگوں کا راستہ پڑھنے والے ہیں جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر معاملہ آ رہا ہے اب نصارہ کا. تو یہاں پر اب ہم یہ واقعے کو پڑھیں گے. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. ایک ماں ہے اور ان کا بچہ ہونے والا ہے، اور وہ اس وقت یہ خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میں اپنے اس بچے کو اللہ کے راستے میں نظر کر دوں گی.
اور یہ کون سی ماں ہیں جن کے شوہر نہیں ہیں اس وقت ان کے پاس، اور وہ اکیلی جو ہیں، جن کو اپنے اس بچے کی ضرورت بھی ہے، لیکن ان کی ایک محبت ہے، ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کر رہی ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی پروردگار میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا۔ یعنی اس سوسائٹی میں بھی یہی تھا کہ شاید لڑکے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو کسی اس طرح سے وقف کیا جاتا تھا کسی بڑے کام کے لیے، بڑے کاز کے لیے۔ اب ان کو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں، کہا گیا کہ جو رول ایک لڑکی نے یہاں پر ادا کرنا ہے وہ لڑکا ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں سے ہمیں بہت امپورٹنٹ میسج یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر موقع پہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک اپنی ڈومین دی ہے، ایک اپنا رول دیا ہے، اور خواتین کو اپنا رول دیا ہے۔ اگر ہم اپنے اپنے رول کو سمجھ کر آگے بڑھیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ایک فوکس رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شیطان سے حفاظت مانگی، یعنی کہ یہ اس سے کتنا بڑا ہمیں میسج ملتا ہے ان خواتین کو کہ جب بیٹی پیدا ہو تو وہ غمزدہ ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے بھی بہت سے خواب ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میرے رب کا یہ فیصلہ تھا تو مجھے کیا کرنا ہے، اس کو قبول بھی کرنا ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے۔ تو پس اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین طریقے پر بڑھایا اور اس کی خیر خبر لینے والے زکریا کو بنایا۔ جب زکریا اس کے حجرے میں داخل ہوا، اس کے پاس روزی رکھی ہوئی پائی تو پوچھا اے مریم یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ جواب دیا اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار رزق دے۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ کئی دفعہ ہم کسی اور کی نعمت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی خواہش آتی ہے، تو اس وقت حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی سچائی کرنے والا اور سردار اور ضابط نفس اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ کہنے لگے اے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر بکثرت کر اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کر۔ جب فرشتے نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، بہت خوبصورت ایک امپیکٹ فل جو ہے یہ آیت ہے۔ جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کر لیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کی عورتوں میں سے افضل عورتیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک آئیڈیل خاتون کے بارے میں بات کریں یا رول ماڈل خاتون کے بارے میں بات کریں تو ہمیں مریم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کرتی رہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کی ان میں سے کون کفالت کرے گا، اور نہ آپ ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھے جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک بات کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور ہے بھی وہ میرے مقربین میں سے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 عمروں کی بات آئی ہے، مہد میں بات کرنا اور کہلا۔ یہ جو کہلا ہوتا ہے یہ 40 ایئرز کی ایج کو کہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے اٹھا لیا گیا تھا اس دنیا میں، تو اس وقت ان کی تقریباً 30 کے قریب جو تھی عمر تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ تو انہوں نے بات کی تھی جب وہ پنگوڑے میں تھے، اور دوسری دفعہ جب
ان کا دوبارہ سے نزول ہوگا تو تب وہ بات کریں گے. تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. کہنے لگی اللہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی کلمہ کن سے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. بِإِذْنِ اللہ تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. یہ وہ پیغام تھا جو کہ تمام انبیاء نے تھرو آؤٹ دیا. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. تم سب اسی کی عبادت کرو. یہی سیدھا راستہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو کہا گیا تھا کسی نہ کسی ایکسپرٹ نے یا کسی نہ کسی ساتھی نے کہا یا اللہ نے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈالی. انہوں نے اپنی ہی الہامی کتاب کو پڑھا حالانکہ اس میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں. اور جب انہوں نے اسی پہ غور و فکر کرنا شروع کیا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میری عبادت کی جائے. بس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر معلوم کر لیا تو کہنے لگی اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ قال من انصاری الی اللہ کون میری مدد کرے گا اس وقت. قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریوں نے اس وقت کیا جواب دیا؟ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں. اور اس وقت ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں. ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ غزوہ خندق کے موقع پہ جبکہ بہت مشکل حالات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے صحابی کی ضرورت تھی جو کہ کفار کے لشکر کی خبر لاتا رہے. اور جب وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ کون جائے گا اور یہ کام کرے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ میں یہ کام کروں گا. اور اسی طرح 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل پوچھتے رہے اور 3 دن ہی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے آپ کو آفر کرتے رہے. اور آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں فوراً آگے بڑھنا چاہیے جب بھی ہم اپنی کہیں خدمت دے سکیں. اے ہمارے رب ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی مان لی بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی اور اللہ تعالیٰ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تو میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 55 میں جو ذکر آ رہا ہے متوفی کا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کی بات ہوئی تو یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے پورے کا پورا اٹھا لینا یعنی جسم کے ساتھ روح کے ساتھ جان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ان کو وہاں سے اٹھا لیا. بس کافروں کو تو دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا لیکن ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا حساب دے گا. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیات ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال کی طرح ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا گیا ہو جا تو وہ ہو گیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو جیسے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب ان کے والد نہیں تھے اور صرف والدہ سے پیدا ہوئے تو یہ معجزہ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کی نہ تو والد تھے اور نہ ہی والدہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم
حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور پھر مال بکثرت ہوگا حتیٰ کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اس کی اور بھی بہت سی نشانیاں دی جاتی ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ کیا کیا معاملات ہوں گے، اور ان کو پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار تو شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پس جو شخص تیرے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی تجھ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیتے ہیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ جو آیت نمبر یہاں پہ 61 آتی ہے، یہ اہل نجران کا ایک واقعہ تھا جس میں ان کا ایک وفد تھا جس میں تقریباً 70 افراد تھے، اور یہ کرسچنز تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور یہ چاہ رہے تھے کہ ایک مذاکرہ ہو، ایک مباحلہ ہو جس میں بات کی جائے، جس میں اپنا اپنا موقف جو ہے وہ بیان کیا جائے، اور ساتھ یہ کہا جائے کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی اور مسلمان بھی تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ آ کر بات کریں، تو پھر وہ ڈر گئے اور ان کو لگا کہ اگر ہم پہ واقعی لعنت ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ بالیقین یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک و شبہ غالب اور حکمت والا اللہ ہی ہے۔ پھر بھی اگر یہ قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ یعنی جب ہم بات کسی سے کرتے ہیں تو ہم کانفلکٹ سے بات نہیں شروع کرتے، ہم بات شروع کرتے ہیں جو ہمارے اندر کامن گراؤنڈز ہیں، ان کامن گراؤنڈ سے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو اور گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ان کا عقیدہ تھا جس کے بارے میں وہ بہت زیادہ جمے ہوئے تھے، اور یعنی یہاں پر جو ان کا عقیدہ ہے اور اس سلسلے میں جو ان کے مسائل سامنے آ رہے تھے ان کی طرف نشاندہی بھی کی گئی اور ان کو کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنے کی طرف دعوت دی گئی۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی گئی ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اختلافات کرتے ہیں اور اہل کتاب اختلافات کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں، جمے بھی رہتے ہیں، تو ان کو کامن گراؤنڈز پہ بلایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں، ایسے پیغمبر ہیں جن کو تمام لوگ مانتے ہیں۔ ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، ان کو عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ حنیفم مسلم، یکسو مسلمان تھے، وہ اللہ کی بات ماننے والے تھے اور انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے کہنا مانا، اور یہ نبی اور وہ لوگ ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت کی چاہت ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ کفر کیوں کر رہے ہو؟ اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ دیکھیں، اہل کتاب کو جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے، اور جب ہم اہل کتاب کی بات کریں تو ہم صرف یہود و نصارہ کا نہ سوچیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم میں بھی کتنے فرقے بن جاتے ہیں، ہم بھی کیسے ایک دوسرے کے اختلاف پر اتر آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں یا ہم اپنے فرقے کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے ان پر دن چڑھے تو تم ایمان لے آؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو درس پہ بھی جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، تو یہاں پر تو انہوں نے یہ کیا اور یہاں پر انہوں نے یہ کیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان الہدی ھدی اللہ،
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، تو آپ کہہ دیجیے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تم خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس پر ان جاہلوں کا حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، یعنی ہم کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹس نہ دیں کسی کے بارے میں بھی، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ سارے لوگ ایسے ہیں، یہ سارا مذہب ایسا ہے، نہیں۔ ہر جگہ پر، ہر کمیونٹی میں، ہر گروہ میں کچھ لوگ ہمیشہ خیر پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ ایماندار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ ایسی بات بھی بہت عجیب لگتی ہے جب ہم کہتے ہیں پاکستان میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، جبکہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑی بڑی کتابیں جو لکھی گئی ہیں بہت بڑی بڑی کنسپریسیز کے بارے میں، وہ باہر کے ممالک میں بھی لوگوں نے جو ہے ان چیلنجز کو لیا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی، جھوٹ وہاں پہ بھی بولے گئے ہیں۔ تو ہر کمیونٹی میں کچھ نہ کچھ گروہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو شر پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ ہاں مواخذہ ہوگا البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان موڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرنے لگو، اور دراصل وہ کتاب میں نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو یہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسی سچویشن کب آ جاتی ہے؟ ایسی سچویشن یوزلی تب آتی ہے جب ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہ ترجمہ آتا ہے، نہ تفسیر آتی ہے، نہ بیسکس پتہ ہوتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پہ کوئی بھی انسان کہیں پر بھی بیٹھ کے جو بھی بات کے ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات کی ہے اس نے، بڑی دل کو لگی ہے میری بات، چاہے وہ حقیقت پہ مبنی ہی نہ ہو۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم سب کے پاس بیسک علم ضرور ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بھی جو ان کی عوام تھی، عوام الناس تھی، ان کا بہت بڑا چیلنج کیا بنا تھا کہ علماء تک صرف علم تھا، اور جو بیسک علم تھا اس کے لیے بھی جو عوام الناس تھی ان کو ان کے پاس آنا پڑتا تھا، اور وہ پھر ان کو جو مرضی فتویٰ دے دیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی رویہ جو ہے محتاط طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے کہ تم سب رب کے ہو جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ کی بات سنو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں فرشتے اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائیں تو تمہیں اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کیا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرے ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تو تم گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ایک بڑا ہی بیسک سمپل سا ٹاسک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی۔ جو شخص بھی ہمیں خیر کی بات بتائے وہ سن لینی ہے، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ کیا پس وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اور ہمیں واقعی اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ کیا پس وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہو یا جبرن ہو، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
یعنی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے لاجیکلی سوچیں، ایک انسان جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کا دل جیسے دھڑک رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے، اس کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے، اس کا کیمرہ جو ہے وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہا ہے، اس کا کان بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہے، سب کچھ اس کے جسم میں سب ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن ایک اس کو اللہ نے عقل دے دی کہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور اس عقل سے وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہی کل سمجھ رہا ہے۔ تو کہہ دیجئے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، سب پر ایمان لائے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اللہ کی طرف سے دیے گئے، اس پر بھی ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے ہی فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے تو اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے آس پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں رکھتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے وقت کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا فدیے میں دے تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ تو یہاں پر بھی ہمیں بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس کو اپنے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا پسند کرتا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے دنیا میں اس کی نسبت بہت ہی کم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو شرک کیے بغیر نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے اور گمراہ ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔